بہت شکریہ. ویسے صحت کا بات کر رہے تھے آپ میاں صاحب کی صحت کی, تو الحمدللہ وہ کوئی فواد چودھری سے کم صحت مند نہیں لگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی تندرست رکھے ان کو. سر جو سنی باتیں آپ نے وہ تو ظاہر ہے آپ نے بھی سب سنی ہے, ہمیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل انہوں نے یہ باتیں کیوں کی اور یہی بات کیوں کی. اگر آپ کو یاد کریں جس وقت حکومت بنی تھی اور پہلی تقریر تھی شاید وزیر اعظم کی, پہلی یا دوسری تقریر تھی, تو اس کے اندر انہوں نے قوم کو بتایا تھا کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ اس کی صرف سیاست داؤ پہ نہیں لگی, ان کی جو پچھلے 20 اور 30 سال سے بنائی ہوئی جائیدادیں ہیں جو کرپشن کے پیسے سے بنائی گئی ہیں وہ بھی داؤ پہ لگی ہوئی. تو ان کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, اور جب احتساب کا عمل آگے بڑھے گا تو ان سب نے مل جانا ہے. تو کل وہ مناظر ساری قوم نے دیکھے کہ جس کی پیشن گوئی عمران خان نے کی تھی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آج سے 8-8.5 سال پہلے جب میں نے پارٹی جوائن کی تھی, شاہ صاحب کو یاد ہوگا, شبلی کو یاد ہوگا, یہ وزیر اعظم اس وقت بھی یہی بات کرتے تھے جس وقت یہ ایک دوسرے کے بارے میں الٹا لٹکانے, پیٹ کاٹنے, ضیاء الحق کی پیداوار اور پتہ نہیں کیا کیا ایک دوسرے کو کہتے تھے. یہ اس زمانے میں بھی وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ اندر سے سب ایک ہیں, کیونکہ طریقہ کار ایک ہے, وہی کرپشن کرنی, وہی سیاست کو استعمال کرنا جائیدادیں بنانے کے لیے اور پھر جائیدادوں کو بچانے کے لیے سیاست کو استعمال کرنا. حکومت جب آئی ظاہر ہے عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ جو باریاں چل رہی تھیں وہ باریاں توڑ دیں. میری باری تمہاری باری, ظاہر ہے کہ آپ کا پیسہ بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے تو آپ نے بھی تقریریں دوسرے کے خلاف کرنی ہے, کوئی کام تو کرنا نہیں. لیکن عمران خان جب آئے تو انہوں نے کہا یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. لیکن شروع میں ان کی امید یہ تھی کہ معاشی جو بحران وہ پیدا کر کے گئے ہیں وہ اتنا شدید بحران ہے, ان کو خود کو تو سب سے بہتر پتا تھا نا کتنا شدید بحران چھوڑ کے گئے. تو انہوں نے کہا کہ اسی وزن کے تلے جو ہے اس حکومت نے ملبے میں دفن ہو جانا ہے, تو ان کو کچھ مہینے دیں, انہوں نے ویسے ہی گر جانا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو اس وقت کی آپ سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے بیانات دیکھ لیں, تو اکثر آپ کو یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے. وہاں سے عمران خان صاحب نے ذاتی جو جستجو کی, اس کے لیے جدوجہد کی, کس طریقے سے انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور ہم اس بحران سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد آ گیا جی دھرنا. یہاں پر دھرنا انہوں نے کہا کہ ادھر سے بس اب حکومت گرے گی اور سارا پاکستان کھڑا ہو جائے گا اور سارا پاکستان ہمارے ساتھ ہے. تو جب ادھر آئے تو پتہ چلا کہ پاکستان کا تو 2% بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. وہ آہستہ آہستہ الگ ہوتے گئے اور آخر کار یہاں سے پسپائی کرنی پڑی, تو وہ امید بھی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک دنیا میں ایک عالمی بحران آیا, کورونا کا ایسا مرض پھیلا دنیا کے اندر کہ دنیا کی معیشت ہل کے رہ گئی, لوگوں کے ملکوں کے صحت کے نظام ہل کے رہ گئے. اور بڑا اس میں شروع کے دن دیکھیں تو بڑا جوش اور ولولہ نظر آتا تھا ان لیڈران کے اندر. کوئی لندن سے بھاگے بھاگے واپس بھی آ گئے اسی امید کے اوپر کہ ابھی پاکستان کے اندر تباہی بربادی آئے گی تو اس کو پھر ہم بنیاد بنا کے حکومت کو جو ہے وہ ختم کریں گے. اور کل کی تقاریر کے اندر مجھے یہ بات بڑی مزیدار لگی کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی پاکستان میں تنقید کرنے کے لیے, لیکن دنیا میں جو سب سے بڑا بحران آیا ہوا ہے نہیں ذکر کیا تو اس کا نہیں کیا. کوئی آپ نے کل کورونا اور کووڈ کی بات نہیں سنی ہوگی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, وزیر اعظم کی بالکل واضح ایک موقف تھا اور آہستہ آہستہ دنیا جو ہے اس موقف کو مان گیا. اور آج یہ صورتحال ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے لے کے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے صدر تک سب پاکستان کی مثال دے رہے ہیں کہ ان ممالک میں سے ہے جس سے دنیا سیکھ سکتی ہے. وہ بھی موقع ہاتھ سے نکل گیا جی. اس کے بعد جو ابھی ہوا ہے یہ فیٹف کے قوانین کے اندر, یعنی اس سے زیادہ شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی ہے. اور یہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں, یہ کتنی ان کی پریشانی کس نہج تک پہنچ گئی ہے, اس کا اس سے اندازہ لگائیں کہ ایسے قانون جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں, کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں, وہ صرف اور صرف پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچانے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں. ان قوانین کے اوپر بھی انہوں نے بھرپور مخالفت کی. پہلے تو وہ سمجھے بڑے خوشی ہوئی جی ان کو, میں اور شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے شروع میں تو بڑی ان کی امید تھی کہ ہم جو ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کو یہ تو پتہ ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے محب وطن لوگ ہیں تو ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا NRO کرانے کا. تو وہ NRO جس سے وہ بولتے تھے ہم کبھی نہیں مانگیں گے, اور بار بار پوچھتے تھے کون سا NRO,
تو وہ NRO کی ایگزیکٹ شکل صورت انہوں نے قوم کے سامنے رکھ دی 34 ترامیم نیب قوانین کے اندر. انہوں نے کہا جی یہ کرو گے تو ہم فیٹف پہ سیدھا بلیک میلنگ، یہ کرو گے تو پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے بچائیں گے، ورنہ پاکستان بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو جائے، ہمیں اپنی جائیدادیں بچانا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. لیکن اس کے اندر بھی ان کو پے در پہ شکست ہوتی گئی، اور صورتحال ان کو یہ نظر آئی کہ ان سے تو 200 ممبر جو اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر ہیں، وہ بھی نہیں ان سے سنبھالے جا رہے. تو ایک پینک جو ہے وہ ایک اور لیول کے اوپر ان کا پہنچ گیا، اور اسی کے اندر ایک اینٹی منی لانڈرنگ قانون جو پاس ہوا ہے، اس سے ظاہر ہے ان کی اپنی جو باہر منی لانڈرنگ کی ہوئی جائیدادیں ہیں اس کا بھی خطرہ ہے. تو یہ تو وجہ ہے کہ یہ کیوں اس وقت اتنے پینک میں، اور یہ اب کس طریقے سے چاروں طرف ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کریں گے، کس طریقے سے ہم جس پریشانی کے اندر آ گئے ہیں اس سے نکلا جائے. لیکن یہ ان کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی قوتیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو پاکستان سے دشمنی رکھتی ہیں، ان کے لیے بھی ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ کون سے علاقے ہیں جہاں پر انہوں نے بھارت میں خصوصی طور پر اور دوسرے اس کے علاوہ وہ ممالک جو پاکستان سے مخامصت رکھتے ہیں، انہوں نے کہاں پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ فاٹا بہت بڑا ایک ہمارے لیے چیلنج ہوا کرتا تھا. الحمدللہ پاکستان کی فوج نے آپریشن کیا اور سیاسی طور پر فاٹا کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا، فاٹا انضمام بل پاس کیا گیا، وہاں ترقی کا عمل شروع ہوا ہے. اور اللہ کے فضل سے فاٹا کے اندر جس قسم کی ہم دہشت گردی کی وارداتیں وہاں پر دیکھتے تھے، جس طریقے سے ریاست کی رٹ وہاں ختم ہوئی بھی تھی، اس کو ہم نے بدلتے دیکھا اور فاٹا کے اندر ہم نے بہتری آتی ہوئی دیکھی. کراچی پچھلے 20-25 سال استعمال کیا گیا. کراچی کی صورتحال آپ نے دیکھی، سیاسی طور پر بھی بہتر ہونی شروع ہوئی، وہاں کے سیکیورٹی کے معاملات بھی بہتر شروع ہوئے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تاریخی پیکج جو ہے کراچی کی ترقی کے لیے بھی بنایا گیا. بلوچستان جہاں پر ابھی بھی دہشت گردی جاری ہے، جہاں پر پورے یہ کا زور ہے پاکستان مخالف قوتوں کا، تو وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ خصوصی پیکج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان کے لیے بنایا جائے، اور انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. ایک بہت بڑا پیکج، اور بلوچستان کے بھی جو سب سے پسماندہ علاقے ہیں تاکہ بلوچوں کو ان کا حق دیا جائے، تو وہاں پر بھی. پھر افغانستان جس کی شاہ صاحب جو ہیں تفصیل کے اندر بات کریں گے، بٹ جو پاکستان کے لیے اس خطے کے لیے ایک صورتحال ایسی تھی جو خطرہ ہوتا تھا، وہاں الحمدللہ نہ صرف امن کی امید نظر آ رہی ہے، بلکہ امن کی امید اس صورت میں نظر آ رہی ہے جس کی بات عمران خان کرتے تھے جب وہ شاید پاکستان میں واحد سیاسی لیڈر تھے جن کا وہ موقف تھا، اور انہوں نے 2 ٹوک موقف حاصل کیا اور دنیا اس کے اوپر ہے. اور وہ جو پچھلی حکومتیں جن کو سارے دنیا کہتی تھی کہ یہ سچ نہیں بولتے اور ڈو مور کے مطالبے کیے جاتے تھے، وہ آج تعریف ہو رہی ہے پاکستان کی. سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے. تو عالمی، جیسے میں نے کہا کہ شاہ صاحب اس کے اندر تفصیل کے اندر جائیں گے، تو عالمی قوتیں بھی جو ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس راستے پہ نکل گیا ہے اور وہ منزلیں اب حاصل کرنا شروع کر رہا ہے جہاں اگر اس کو فوری طور پر روکا نہیں گیا، اس کے لیے رکاوٹیں نہیں پیدا کی گئی، تو بہت پاکستان کو اس کے بعد پکڑنا مشکل ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ کل جو تقاریر ہوئیں، ان تقاریر کا آپ ذرا دیکھیں کہ سب سے زیادہ خوشی کی لہر میاں صاحب کی تقریر کی کل کہاں ہمیں سنائی دی. ہندوستان ٹائمز، انڈین ایکسپریس، زی نیوز، یہ کون سا ہے جی، یہ ٹوڈیز نیوز، تقریباً سب میں ایک ہی ہیڈنگ ہے. میں آپ کو اگر کیمراز دکھا سکیں یہ ہیڈنگ، اور تقریباً تمام کے اندر یہی ہیڈنگ لگی ہوئی ہے. تو بھارت کیا کہہ رہا ہے کل میاں صاحب کی تقریر کے بارے میں؟ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی واپسی ہو گئی. اور وہ کیسے واپسی ہو گئی؟ کہ اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا. اب
دونوں چیزوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسے دونوں جڑتی ہیں. یہ جو کامیابیاں ہم نے جن کی بات کی جو حاصل ہو رہی ہیں وہ اس لیے حاصل ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک حکومت کام کر رہی ہے, پاکستان میں ایک جمہوری نظام کام کر رہا ہے جہاں فوج اور سول لیڈرشپ جو ہے وہ ساتھ مل کے پاکستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں پر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا, جہاں سویلین حکومت جو ہے وہ ہر ناکامی کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے اداروں میں بھی جا کر یہ نہیں بتاتی کہ ہمیں فوج کام نہیں کرنے دے رہی, اس لیے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سک رہے ہیں. چاہے وہ کووڈ کا, کورونا کا مقابلہ ہو, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سویلین حکومت کی لیڈرشپ میں, پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں فوج نے مدد کی, صوبوں کو ساتھ لے کے چلے, ٹڈی دل کا معاملہ آیا وہاں پر یہی ہوا, کراچی میں انشاءاللہ ایسی ہونے جا رہا ہے, ہم اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر کام ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو فوج اور سویلین حکومت مل کر کام کر رہی ہیں جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لیڈرشپ اس وقت عمران خان کے پاس ہے, سویلین سپریمیسی ہے, فیصلے عمران خان کرتے ہیں. اس نظام کو اگر چھیڑا نہیں گیا, اگر اس کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا, اگر ان کے اندر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور فوج کے اندر دراڑیں نہیں پیدا کی گئی, تو یہ اپوزیشن والے بھی یہی سمجھتے ہیں اور پاکستان کے دشمن عناصر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کرنے میں وہ ناکام رہے تو پاکستان کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ذرا سا یہ جس طریقے سے کل حملہ کیا گیا, جس طریقے سے فوج کے اوپر, کم سے کم یہ تو سوچ لیتے کہ وہ آپریشن جو وزیرستان میں ہوا, جو پچھلی حکومت کی مسلم لیگ نون کے وقت میں ہوا تھا, اس میں شہادتیں فوج نے برداشت کی, اور وہ جنگ آج بھی دہشت گردی کے خلاف اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ختم نہیں ہوئی. پوری دہشت گردی کی جنگ میں تو 6000 سے زیادہ فوجی شہید ہوئے ہیں, لیکن صرف اس سال 2020 میں ابھی ستمبر پورا نہیں ہوا, پہلے صرف 8.5 ماہ گزرے ہیں اور اس کے اندر 150 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے فوجی شہیدوں کی. یہ وہ فوج ہے جس کی کوئی ایک سال سے 8.5 مہینے میں, اس سال 2020 کے جنوری 1 سے ستمبر کے وسط تک 150 سے زیادہ شہادتیں ہیں بارڈر کے اوپر دہشت گردی کے اٹیکس کے اندر. اور مکمل طور پہ تو جیسے میں نے بتایا کہ اوور آل کو 6000 سے زیادہ ہیں. کوئی پلٹن, کوئی ریجمنٹ فوج کی ایسی نہیں ہے جس نے شہید نہ اٹھائے میں ہو, اور ایک دو نہیں درجنوں کی تعداد میں انہوں نے شہید نہ اٹھائے میں ہو. اس فوج کو جا کر حملہ کر رہے ہیں, اور وہ کیوں کر رہے ہیں اور وہ بیانیہ کس سے مل رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو بیانیہ بولا جا رہا ہے یہ بیانیہ کس سے مل رہا ہے. لیکن یہ میاں صاحب کا کوئی نیا کام نہیں ہے, یہ فواد چودھری آپ کو تفصیل کے اندر بتائیں گے کہ کیا کرتے رہے. میں بنیادی طور پہ میاں صاحب کا جو طرز عمل ہے بڑا سادہ سا, اگر ادارہ ان کے مکمل قابو میں نہیں ہے تو میاں صاحب کی جنگ ہے اس ادارے کے ساتھ. اس وقت جو ہے وہ کون ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, فوج ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, فوج کا اٹیک ہم نے آپ کو بتا دیا. عدلیہ مکمل طور پر ان کی تابع نہیں ہے, اور وہ عدلیہ جس نے ان کے لیے وہ فیصلے کیے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. ایک کنوکٹڈ قیدی کو انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر کورٹس نے اجازت دی باہر جانے کے لیے. حکومت نے کہا کہ اچھا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہم ان کو باہر جانے دیتے ہیں. وہ باہر جا کے تو ابھی جہاز میں بیٹھے تو پتہ چل گیا تھا کہ کتنے وہ بیمار تھے, اس کا جواب وہ خود دیں گے. انہوں نے جوڈیشری کو کل نہیں چھوڑا. یعنی اگر کوئی بھی ایک فیصلہ ایسا ہو جو ان کے خلاف ہو تو جوڈیشری جو ہے وہ انصاف نہیں دے رہی. اگر فوج ان کے لیے نہ کام کرے, اور چیز کمال کی بات انہوں نے کی, وہ کہتے ہیں کہ جی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی فری الیکشن نہیں ہوا. بھائی آپ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, کیا آپ اقبال جرم کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے نیب کو, اب نیب کی کارکردگی پہ کوئی اعتراض کرتے تو سمجھ میں آتی تھی, لیکن جس طریقے کے گرے ہوئے حملے 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم ذاتی حملے نیب چیئرمین کے اوپر, کون نیب چیئرمین؟ میاں صاحب یہ آپ نے لگایا تھا, یہ تحریک انصاف کا لگایا ہوا چیئرمین نہیں تھا, یہ آپ کا لگایا ہوا چیئرمین ہے. تو انہوں نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یا, اور جو ان کی پرانی خواہش ہے وہ 90 کی دہائی کی امیر المومنین بننے کی خواہش ہے, جو قانون میاں صاحب کے آڑے آتا ہے وہ قانون ختم کر دیا جائے, جو ادارہ آزاد
قانون کی بنیاد کے اوپر, آئین کی بنیاد کے اوپر کام کرے, وہ ادارہ تباہ کر دیا جائے. وہی ان کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے, اور آج تک بھی وہی سیاست ان کی آج بھی چل رہی ہے. اور اسی کی تفصیل میں بتانے کے لیے میں درخواست کروں گا فواد چودھری صاحب سے کہ وہ ذرا سا اور لوگوں کو یاد دلائیں, خاص طور پہ نوجوانوں کو جنہوں نے وہ نہیں دیکھا, کہ میاں صاحب کی سیاست کا سفر کیا گزرا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو بڑی تفصیل سے اسد عمر صاحب نے, اس سے پہلے شبلی فراز صاحب نے جو بتایا, تو پہلے تو میں شبلی فراز صاحب کو مبارکباد سے شروع کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں نئی روایت کا آغاز کیا ہے انفارمیشن منسٹری نے. دیکھیے لیگلی اگر آپ جاتے اور سندھ ہائی کورٹ کا اگر ججمنٹ اگر آپ سامنے رکھتے تو نواز شریف صاحب کا خطاب دکھانا غیر قانونی ہو جاتا, لیکن انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی نے جس کھلے دل کا مظاہرہ کیا, انفارمیشن منسٹری نے اور حکومت نے جس طریقے سے فیصلہ کیا اور کہا کہ آپ اپوزیشن کی ساری تقاریر جو ہیں وہ دکھائیں, اور یہ ایک نئی روایت کا آغاز تھا. اور میرا خیال ہے کہ پارلیمان میں بھی جس طریقے سے تقریریں ابھی دکھائی جا رہی ہیں, پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے کبھی جو آزادی آج میڈیا کو اپوزیشن کوریج کے حوالے سے حاصل ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی حاصل جو ہے وہ نہیں رہی. دوسری بات یہ ہے کہ کل جو ابو بچاؤ کانفرنس ختم ہوئی, اس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں اگر تو جوڈیشری اور فوج ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے اچھا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. اگر یہ عوام نے جس طریقے سے ان کو باہر نکالا اور عمران خان کی قیادت میں عوام نے جس طریقے سے نواز شریف کی حکومت سے جان چھڑوائی, اگر فوج اور جوڈیشری ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو وہ بہت خراب ہے. اب اگر کل کی آپ نواز شریف صاحب کی تقریر سنیے تو اس میں کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ فوج بڑی بری ہے, جوڈیشری بہت بری ہے, نیب بہت بری ہے. تو پاکستان میں سارا ہی بہت برا ہے, اسی لیے تو آپ لندن بیٹھے ہیں. اور یہ پہلے لیڈر ہوں گے پاکستان کی تاریخ کے جو مے فیئر کے مہنگے ترین اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں. اب آپ اندازہ لگائیے اس مذاق کا جو نواز شریف قوم سے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی ماننی چاہیے, اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے جس طریقے سے وہ باہر گئے اس طریقے سے ہم نے کوشش تو کی, 7 ارب روپے کا ہم نے بانڈ رکھا کہ کم از کم ہمیں, مجھے تو خیر پہلے دن سے پتا تھا انہوں نے واپس نہیں آنا, اسد بھائی نہیں مان رہے تھے, کہہ رہے تھے آ جائیں گے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آ جائیں گے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے واپس نہیں آنا, اسی لیے ہم نے 7 ارب روپے کا بانڈ جو ہے وہ رکھا تھا. اور وہ 7 ارب کا بانڈ اب اسی جوڈیشری نے, جس کو وہ کل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اسی جوڈیشری نے ریلیکس کیا تھا, اور اسی جوڈیشری نے کہا تھا کہ نہیں شہباز شریف جو ہے اس کے اوپر چلے جائیں. جو کل کا جو ساری اگر ایمفیسس اگر نواز شریف صاحب کی تقریر کا آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے انہیں وہ جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے, الزائمر ہو گیا ہے, کہ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کس طریقے سے سیاست میں اٹھے. یعنی پہلا الیکشن جو انہوں نے لڑا 1979 میں تحریک استقلال کے ٹکٹ پہ, نواز شریف تو کونسلر کا الیکشن ہار گئے تھے گوال منڈی سے. 1983 میں جنرل جیلانی صاحب کی جو نظر ہے وہ اس نوجوان نواز شریف کے اوپر پڑی, اور انہوں نے ان کو اپنا سپورٹس ایڈوائزر لگایا. 1985 میں جنرل جیلانی صاحب نے ان کو اپنا فائننس منسٹر لگایا, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا جب وہاں پر پنجاب میں ہوا تو پھر اور کوئی نہیں, اب جنرل ضیاء الحق صاحب جن سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق جو ہے وہ جڑے ہی نہ, وہ بندہ بات ہی نہ کرے, ضیاء الحق صاحب وہاں پہ تشریف لے کے گئے اور انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے. یہ ابتدا تھی نواز شریف کی سیاست کی. اس کے بعد اگر آپ عدلیہ کی بات کریں, 1993 میں نواز شریف کی حکومت وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی حکومت ہے جو آرٹیکل 52(8)B کے تحت ڈسمس ہوئی, اور پھر اس کو عدلیہ نے بحال کیا. اور بے نظیر بھٹو شہید کہتی تھی کہ یہ چمک کا نتیجہ ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے 96 میں, اس کے بعد جس طریقے سے ججز میں بریف کیس بھیجے گئے, کوئٹہ بینچ کا فیصلہ وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے پہلے یہ جو لڑائی ہے فوج کے ساتھ, یہ کسی ایک فرد کے ساتھ نواز شریف صاحب کی لڑائی نہیں ہے, یہ امیر المومنین بننے کا جو ایک سودا ان کے دماغ میں سمایا ہوا ہے, ان کی کسی بھی آرمی چیف سے نہیں بنی, کبھی بھی ان کی فوج سے نہیں بنی. جنرل آصف نواز صاحب ہوں, جنرل جہانگیر کرامت ہوں, جنرل پرویز مشرف ہوں, یا کوئی بھی اور
فوج کے چیف ہوں، فوج کا ادارہ ہو، اس سے ان کی نہیں بنی. کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ جب آپ یہاں سے پیسے کماتے ہیں، یہاں سے پیسے اٹھا کر کے آپ باہر لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ادارے اس کا تحفظ کریں، ادارے ان کا تحفظ نہیں کریں گے. آج جس طریقے سے پاکستان کی حکومت کو، ہمیں تو کوئی فوج سے گلا نہیں، ہمیں تو جوڈیشری سے کوئی گلا نہیں ہے. جوڈیشری میں روزانہ جو ہے وہ روزانہ ہمارے اوپر ریمارکس بھی آتے ہیں، کبھی بات بھی آتی ہے. ہر کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری کے جو ریمارکس آئے ہیں ان کا احترام کریں. اگر چیف جسٹس صاحب نے کسی بات کے اوپر ڈسپلیئر کا اظہار کیا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اس کو ایڈریس کریں، کیونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں، ہم اداروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اگر آپ جس طرح سے میں عرض کیا، اگر سارے ہی ادارے آپ کے خلاف ہیں، پاکستان کے عوام نے 1,70,00,000 ووٹ پی ٹی آئی کو ملا، اور پی ایم ایل این کو 1 کروڑ سے بھی کم ووٹ ملا ہے، اور اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی کو بھی جو ووٹ ملا ہے. سو ہمیں پہلی بار اپوزیشن کو، یا کل جس طرح سے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، کس منہ سے وہ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں؟ ہم آپ کی بھیک سے تو نہیں آئے ہوئے. پاکستان کے عوام نے عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا ہے. 2023 میں دوبارہ مارکا ہوگا، میدان بھی ہوگا، گھوڑا بھی ہوگا. آپ تشریف لائیے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اگلے الیکشن تک تو ضرور تشریف لے آئیں گے، یا مجھے ارادہ تو ابھی بھی نہیں لگ رہا. اب بھی جو سارا جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے مریم بی بی کو لندن بھیج دیا جائے. یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. ابھی جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے اس دن بات کی کہ ہم اپوزیشن سے ہر بات کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں. جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ آپ ہمارے کیسز میں ہمیں ریلیکسیشن دیں. اگر آپ اپنے کیسز میں ہمیں ریلیکسیشن نہیں دیتے تو ہم آپ کے خلاف ہیں اور ہم آپ کے استعفے مانگ رہے ہیں. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل نواز شریف صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ڈپارچر کے اوپر افسوس کا اظہار کیا کہ بڑا افسوس ہوا یوسف رضا گیلانی صاحب اپنا میعاد جو ہے وہ پوری نہیں کر سکے. بھائی آپ کو میں یاد دلاؤں، آپ ہی تو پٹیشنر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف. کالا کوٹ پہن کے صبح 9 بجے جو ہے وہ کورٹ کا آغاز ہوتا تھا، آپ 7:45 بجے پہنچ جاتے تھے سپریم کورٹ کالا کوٹ پہن کے. وہ آپ کو بھول گئے. ہر اس ملک میں جمہوریت کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں، نواز شریف اور ان کی قیادت میں مسلم لیگ نون ان سازشوں کا لازمی جزو رہی. اس ملک میں جتنی سازشیں جوڈیشری کے خلاف ہوئی ہیں، نواز شریف اس کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ رہے ہیں. اور اب ہمیں بتا رہے ہیں آ کر کے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس طرح آئی ہے اور اس طرح آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج اسد عمر صاحب نے پوری طریقے سے جس طریقے سے آپ کے سامنے بیان رکھا، آپ دیکھیے کہ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو کڑیاں ہیں، یہ مل کس طرح سے رہی ہیں. جس طریقے سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک بھارت نواز گروپ جس کی قیادت حسین حقانی کر رہا ہے، اس کا جو نیریٹو ہے اور اس کے جو ساتھیوں کا نیریٹو ہے وہ جس طریقے سے سپریڈ کیا جاتا ہے، اس کی ایک مثال ابھی اسد عمر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے یہ آپ دیکھیں کل کی جو نواز شریف کی تقریر ہے وہ کہاں سیلیبریٹ ہو رہی ہے، ہندوستان میں سیلیبریٹ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک نیریٹو ہے، یہ جو بیانیہ ہے، یہ پاکستان کے اندر نہیں بنایا گیا، یہ پاکستان کے باہر بنایا گیا. اور اس کو کئی ایسی قوتوں کی حمایت اور مدد حاصل رہی ہے. کیونکہ دیکھیں اداروں کے خلاف آپ ایک تحریک کھڑی کریں گے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو ہوگا، کیونکہ ریاستیں اداروں کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں. اگر اداروں کو آپ کنٹروورشل کر دیں، اگر اداروں کو آپ متنازع کر دیں تو آپ ریاست کو متنازع کر رہے ہیں. اور نواز شریف اسی معاملے کے اوپر چل رہے ہیں. میں باقی جو پارٹیز تھیں ان کو میں یہ ضرور یاد دلا دوں کہ 2002 میں نواز شریف صاحب جب کلثوم نواز شریف مرحومہ جو تھیں وہ ایک تحریک چلا رہی تھیں، اس وقت ایک طرف بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے پی ایم ایل این کے، دوسری طرف حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے. اور پھر ساری پارٹیز کو یہاں پر سڑکوں کے اوپر چھوڑ کے نواز شریف خود سارا خاندان لڑیاں ڈالتا ہوا باہر چلا گیا تھا.
تو یہ باقی پارٹیز جو ان کے ساتھ کل بیٹھی تھی، میں ان کو یاد کرا دوں کہ ذرا تاریخ کے اوپر بھی نظر رکھیے گا. یہ نہ ہو کہ آپ سارے یہاں پہ لوگوں کو نکالتے رہ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ اور ڈیلیں جو ہیں وہ اس کی کوششوں میں لگے رہے. اور دوسری طرف جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کو میں سمجھتا ہوں متنازع کیا ہے. عدلیہ نے جتنے بڑے فیصلے پاکستان میں عدلیہ نے نواز شریف کے حق میں کیے، آپ اٹھا کے دیکھیے 2007-8 میں 8 سال کے بعد جب نواز شریف پاکستان آئے، سپریم کورٹ میں 8 سال کی لمیٹیشن معاف کی اور نواز شریف کا کیس سنا. اس سے پہلے نواز شریف کا جو اتفاق گروپ میں جو ان کو ریلیف دیا گیا، حدیبیہ میں جو ان کو ریلیف دیا گیا، انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ کے. لیکن آج عدلیہ بھی بری ہے، آج پاکستان کی فوج بھی بری ہے، آج پاکستان کی حکومت بھی بری ہے. اس طرح سے معاملہ چلنا نہیں ہے. یہاں پر انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو پاکستان کے لوگوں نے منتخب کیا ہے اور صرف پاکستان کے لوگوں کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپنی حکومت بدل سکیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے 3 ساتھیوں نے جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور خلاصہ یہ ہے کہ کل کا جو اجلاس ہے اس سے مجھے ایک مایوسی کا اظہار دکھائی دیا اور ایک نا امیدی کی گردان تھی جو دہرائی گئی کل کے اجلاس میں. کل کا اجلاس جو ہے اگر آپ اس کا بغور مطالعہ کریں تو وہ تضادات کا مجموعہ ہے. آپ اگر ایک ایک نقطے کو، وقت نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا، تضادات کا مجموعہ ہے. اور جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ سب سے زیادہ شادیانے کہاں بج رہے ہیں؟ آپ کے پڑوس میں. کیوں؟ کہ ہر اس ادارے کو نشانہ بنایا گیا جس ادارے سے وہ خائف ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے نے پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنا خون دیا ہے اور پاکستان اور دہشت گردی کو شکست دینے میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے آج دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. اب جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ مایوسی کیوں تھی؟ مایوسی کی وجوہات ہیں. بہت سی امید لگا رکھی تھی کہ ہم نے معیشت کو اس حد تک دیوالیہ کر دیا ہے کہ یہ چل نہیں پائیں گے. جو ریسورس گیپ ہے وہ اتنے غالباً $20 ارب کا ریسورس گیپ چھوڑ کے گئے تھے تو یہ ان سے پورا نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کا کرم ہوا اور دوست ممالک نے ہمارا اس آڑے وقت میں ساتھ دیا اور پھر IMF کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا کہ ہم اس سے نکل آئے. اور جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل ایک انہوں نے جانے سے پہلے ایسے اعلانات کیے کہ آنے والی حکومت کے لیے مالی مشکلات پیدا ہوں گی، اس سے الحمدللہ ملک اب آہستہ آہستہ باہر آ رہا ہے. کووڈ کے چیلنج کے باوجود آپ کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اب سدھرنے شروع ہو گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، خیال تھا کہ دھرنے سے امید تھی، وہ تتر بتر ہو گیا. آپ کے سامنے ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جیسے کہ اسد عمر نے کہا، دنیا ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ کووڈ کا چیلنج ختم نہیں ہوا. آج یورپ میں دوبارہ جو وہ نئی حکمت عملی کے بارے میں سوچ رہا ہے کیونکہ کیسز پھر بڑھنا شروع ہو گئے. بہت سے ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں ایک سیکنڈ ویو آ سکتی ہے. تو وہ لوگ جو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کا درس دیا کرتے تھے وہ آج کہتے ہیں کہ ہم جنوری میں اور دسمبر میں احتجاج کریں گے، جلسے جلوس کریں گے، ریلیز کریں گے. تو آپ ذرا تضادات کا ملاحظہ کیجئے. پھر اگلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، ان کو یقین کامل تھا کہ حکومت کے پاس کیونکہ سینٹ میں اکثریت نہیں ہے، انہیں اگر FATF میں FATF میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، قانون سازی کرنی ہے، انہیں بالآخر ہمارے پاس آنا ہوگا. اور ہم گئے اور ہم نے حد الوسع کوشش کی پاکستان کے لیے، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے اور ہندوستان کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتے تھے. ہم نے بہت سی ان کی طرح جو مین تھی، امینڈمنٹس تھی، ان کو انکارپوریٹ کیا. They were convinced کہ نمبرز پورے نہیں ہوں گے
اور جوائنٹ سیشن میں ان کو جو سبکی اٹھانی پڑی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. وہ اپنی صفوں کو ٹٹولیں اور ان کو اندازہ ہوگا کہ کمرے سے باہر کیا کہا جاتا ہے اور کمروں کے اندر بیٹھ کر کیا انڈرسٹینڈنگ دی جاتی ہے. یہ بھی ایک تضاد ہے جو قوم کے سامنے آیا. پھر ان کا خیال یہ تھا کہ حکومت اتنی پھنسی ہوئی ہے اور ایک ڈیڈ لائن ہے, پلینری کا سیشن آ رہا ہے, تو یہی وقت ہے نچوڑنے کا, اور 34 کے قریب انہیں ترامیم پیش کر دیں کہ این آر او کیا کہتے ہیں. این آر او کیا تھا؟ آج کے اس دور کا این آر او نیب کو لپیٹنا ہے. نیب کو لپیٹنا ان کی مراد تھی, ان کی منزل تھی. جب انہیں یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان اس پر تیار کسی صورت نہیں ہوں گے, تو انہوں نے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کی. اب دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ٹائمنگ کی ہے. وہ ٹائمنگ اس لیے ہے کہ حکومت کو تو اب تقریباً 2 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا. اب یہ 2 سال کے بعد یک لخت یہ جو آج آپ جوش دیکھ رہے ہیں, جو ایک نیا جوبن اور نیا ابھار دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ مکمل طور پر قائل ہو چکے ہیں کہ انہیں این آر او یا نیب کے قوانین میں جو رعایت درکار تھی, جس کے وہ طالب تھے, وہ نہیں ملے گی. نمبر 1. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان مقدمات کو جتنا وہ لٹکا سکتے تھے وہ لٹکاتے رہے. اب وہ اپنے منطقی انجام کے قریب ہیں, اور اگر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتے ہیں تو مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو اس لیے یہ ایک ڈیسپریٹ موو تھی اور اس کا اظہار آپ کے سامنے ہوا. اب 3 باتیں انہوں نے کی جو فورن پالیسی سے متعلقہ ہیں. آئیے ان کا 1 منٹ میں اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. انہوں نے ذکر کیا کہ افغانستان میں ان کو ناکامی ہوئی. خدا را, اب کس کو نادان بنا رہے ہیں؟ پوری دنیا آج پاکستان پر جو نکتہ چینی کرتی تھی آج معترف ہے. پاکستان نے جو ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا ہے اس امن کے عمل میں, اس میں پوری دنیا آج پاکستان کی تعریف کر رہی ہے. ہمارے جو ناقدین ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اظہار کرنا پڑا. پیس ایکارڈ ہوا, پولیٹیکل نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہمارا موقف تھا, عمران خان کا موقف تھا, تحریک انصاف کا موقف تھا. دنیا قائل نہیں تھی, قائل ہوئی, کامیابی ہوئی. 29 فروری کو ایک پیس ایکارڈ دوحہ میں ہوا, مشکلات کھڑی کی گئیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ سپوائلرز نے جو اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بالآخر پرزنر ریلیف ہوئی اور اس کے بعد ریلیز ہوئی, اور جو انٹرا افغان نیگوسیشنز ہیں اس کا عمل شروع ہو گیا ہے. تو افغانستان میں ایپیپس کا ہوا ہے کہ جتنے ہمارے جو ایشوز ہیں, ہمارے پاس جو میکنزم ہے ہم اس کو بروئے کار لائیں گے. تو افغانستان میں ایک ڈرامیٹک شفٹ آیا ہے. اس کو ناکامی نہیں, اس کو کامیابی کہتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی کشمیر پہ. ذرا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پلیز مطالعہ کیجئے کہ یہ کئی سال حکومت میں رہے, کتنی شد و مت سے ان نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور کہاں کہاں اٹھایا, اور عمران خان نے کس مؤثر انداز میں جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا. پاکستان نے انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں, OIC کے کانٹیکٹ گروپ میں جو مشترکہ اعلامیہ جاری کروایا, اور مختلف فورمز پر اس ایشو کو اٹھایا. آپ پوچھ لیجئے, ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ وزارت خارجہ میں کے ورڈ پر پابندی تھی, ذکر نہیں کیا جاتا تھا کہ لوگ نالاں نہ ہو جائیں, اور وہ آج کہیں کہ اس پر انہیں تشویش ہے. جب یہ مسئلہ عروج پہ تھا
تو توجہ کس نے ہٹائی؟ توجہ اس مسئلے سے کس نے ہٹائی؟ ہم نے نہیں، دھرنے نے ہٹائی. یہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. اور پھر اگر کشمیر کی پالیسی پر آپ کو اعتراض ہے اور آپ کو اس پہ ریزرویشنز ہیں تو متفقہ قراردادوں کا آپ حصے دار رہے ہیں. کیا اسی اسمبلی میں کیا آپ نے جوائنٹ ریزولوشن سائن نہیں کیے؟ آپ نے کشمیر پر جو گورنمنٹ نے پیش کیے کیا آپ اس کا حصے دار نہیں بنے؟ اور اگر آپ نے اس پر اتفاق کیا اور یونانیمس ریزولوشنز آپ نے پاس کیے تو پھر تو آپ نے اتفاق کیا. تیسرا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ سی پیک کو رول بیک کیا گیا. کمال کی بات ہے. جس ملک کے ساتھ ہم اس پر کام کر رہے ہیں، میں ابھی 21 اگست کو ہو کے آیا ہوں اور میری چین کے وزیر خارجہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، وہ مطمئن ہیں. نہ صرف وہ مطمئن ہیں، وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے نہ صرف آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے اس حکومت کے ساتھ، ہماری حکومت کے ساتھ فیز 2 کا معاہدہ کیا ہے. چلیے فیز 1 تو چل رہا تھا جو انفراسٹرکچر سے تعلق تھا جس کا، لیکن انڈسٹریل ریلوکیشن ہے، ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہے، اپنا جو نئے 2 جوائنٹ ورکنگ گروپس بنے ہیں ایگریکلچر کا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، یہ کب ہوا ہے؟ یہ تو اب ہوا ہے، اس دور میں ہوا ہے. تو رول بیک نہیں، وہ پروجیکٹس رول آن ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے حتمی نتیجے کو پہنچیں گے. تو یہ قوم کو بالکل کسی شک و شبے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور یہ جو دکھا رہے ہیں اور جمہوریت کا ان کو آج درد دکھائی دے رہا ہے، یہ جمہوریت کا درد نہیں ہے، یہ درد کوئی اور ہے. یہ ملک کا درد کم ہے اور ذات کا درد زیادہ ہے. اور اس پہ لوگوں کو، پاکستان کے لوگ باشعور ہیں، پاکستان کے لوگ سنتے سب کی ہیں، فیصلہ خود کرتے ہیں. ان کی گفتگو بھی سنی، ہماری بھی سن رہے ہیں اور ترازو میں رکھ کے تولیں گے اور تول کر فیصلہ کریں گے کس بات میں وزن ہے. اور مجھے یقین ہے جب وہ تول کے بولیں گے تو وہ پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے. شکریہ. ایک سوال جواب دے دو، ایک ایک کر کے لینا بھائی جان. میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں. میں جواب سوال سمجھ لیا. اس کو دے دینا سر. جی آپ چلیے آپ ریگولیٹ کر لیں. اسی جو ان کا اعلامیہ تھا اس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ لانگ مارچ کریں گے پاکستان کی طرف. مولانا فضل الرحمان نے جس کا ذکر کیا. سر لائیو تقریروں کی آپ نے اجازت دی، ایک تقریر بتا دیجیے گا کیا انہیں لانگ مارچ کی بھی اجازت ہوگی؟ ایک ایک سوال کر لو نا. سر گورنمنٹ میں آپ لوگ ہیں سر، عدالتوں نے بھی انہیں مفروض کہا ہوا ہے، انہیں بلایا ہوا ہے، طلب کیا ہوا ہے نواز شریف کو. یہ اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے. حکومتی سطح پر سر آپ کیا اقدامات کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری، آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، ضرور ہوگی. کیا ان کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا وہ عدالت کو یہ تاثر دے کر نہیں گئے تھے؟ اور اس وقت کیا پورا ایک کیمپین نہیں بنائی گئی تھی کہ اگر فی الفور وہ نہیں جاتے تو ان کی جان کو خطرہ ہے؟ یہی تھا نا. پلیٹلیٹس آپ کے سامنے روز ان کا کاؤنٹ آتا تھا کہ وہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اور الحمدللہ اگر وہ صحت یاب ہیں اور ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو کیا وہ اپنے قول کے پابند نہیں ہیں؟ کیا انہیں اخلاقی طور پر واپس خود نہیں آنا چاہیے؟ جو وہ اوروں کو تلقین کر رہے ہیں کیا اس پر عمل ان کو نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1. نمبر 2 آپ کا دوسرا سوال کا ہے، دیکھیے وہ انہوں نے تاریخ جو اس کی دی ہے وہ دی ہے جنوری 2021، ٹھیک ہے، بقول ان کے. تو ابھی تو اس میں کئی طویل راتیں ہیں اندر، اور آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ وہ فیصلوں پر نظر ثانی بھی فرما لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ماضی میں بھی
وہ میں عرض کر چکا پہلے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور چبانے کی اور وہ کئی قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں. اور پھر جن آپ نے سوال کیا تھا کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے، دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے اس حکومت کو الیکٹ کیا ہے. ہم ووٹوں سے آئے ہیں، ہم چور دروازے سے نہیں آئے، منتخب ہو کر آئے ہیں اور پاکستان کے لوگوں نے ایک واضح مینڈیٹ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل انہوں نے ان لاکھوں ووٹرز کی تصحیح کی ہے، 1,70,00,000 جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کی تصحیح کی ہے، ان کے سیاسی شعور پر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے اور یہ درست نہیں ہے. تصویر قیادت کے ساتھ پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی اور اطلاع کے مطابق آپ اس ملاقات میں موجود تھے. بند کمرے اجلاس میں کچھ اور موقف اپنایا جاتا ہے اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے اور جیسے اس کمرے سے باہر نکلتے ہیں جیسے اے پی سی میں آئے تو سارا موقف ہی بالکل الٹ ہو گیا. آپ کیا کہیں گے اس سارے معاملے میں کہ بند کمرے اجلاس میں موقف بالکل الگ ہے اور باہر نکل کے انہیں لوگوں کے ساتھ میں تو جی دیکھیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کی ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. اس کی مثال میں اس دن دیتا ہوں جس دن جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا. بل سینٹ میں جاتا ہے، سینٹ اس کو ریفر کرتی ہے ٹو دی اسٹینڈنگ کمیٹی جو لا اینڈ جسٹس کی ہے. اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں اکثریت جو ہے اس بل کو پاس کرتی ہے جس میں وہ موجود ہے. ایک فون کال آتی ہے اور اجلاس میں جا کر اسی سینٹ میں اسی اسٹینڈنگ کمیٹی جہاں ووٹ حق میں دے کے آئے ہوتے ہیں اجلاس میں جا کے اس کے خلاف ووٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے جو ان کا عمل اور یہ کردار آپ کے سامنے ہے. اور باقی جو وہاں گفتگو ہوئی وہ پھر میرا خیال ہے آپ بہت سے پردہ نشین ہیں ان کو بے نقاب نہ ہی کریں تو بہتر. صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو نواز شریف صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے. اسد عمر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کور کمانڈر پر سنگین الزامات لگائے ہیں، آپ نے کسی نے بھی جواب نہیں دیا. کیا وہ کور کمانڈر سابق کور کمانڈر خدا کا جواب دے گا؟ شاہد قریشی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جرنیلوں کا نواز شریف کے ساتھ تعلق رہا، ان کی پیداوار رہی. آپ کا ماضی پوری قوم کے سامنے، کیا آپ کے ماضی کو آج کی سیاست کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ اچھا جی پہلی بات تو یہ آپ نے بڑا اچھا وہ حمود الرحمان کمیشن 3 دفعہ وزیر